بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن اس پروگرام کے 17ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ مجھے اگر محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے چاروں مشن تھے اس چاروں مشن میں حصہ لوں۔ کس طرح آپ تلاوت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، قرآن کی آیات سناتے تھے، تو آج بھی جب آیات سنائی جائیں میں پورے شوق سے اس کو سنوں اور سمجھنے کی کوشش کروں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو اس سے اہم ہے، آپ قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یعلمہم الکتاب، آپ معلم قرآن تھے، معلم کتاب تھے۔ آپ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، رائٹ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ آپ قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو آج بھی اسٹوڈنٹ کس کو ہونا چاہیے؟ ہم سب کو ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یا آپ کہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے، اب کیا ہے؟ نہیں، تو کیا آپ کی رسالت ابھی قائم نہیں ہے؟ کیا آپ قیامت تک کے لیے رسول نہیں ہیں، آخری نبی نہیں ہیں؟ تو مجھ کو، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ مجھ کو آپ کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اکثر کیا کہتے ہیں؟ میں بزی ہوں۔ اکثر لوگوں کو جب کہیں ہم کہ بھئی قرآن سمجھنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ بہت سے لوگ اختلاف کریں گے۔ سمجھنا چاہیے، بالکل سمجھنا چاہیے۔ ایک مہینے بعد آپ ان سے ملیں یا 2-3 ہفتے بعد پوچھیں بھئی آپ نے کہا تھا قرآن سمجھنا چاہیے، کچھ ہوا؟ کچھ شروع کیا آپ نے؟ تو یار کیا کروں، ذرا بزی ہو گیا۔ یہ اسٹینڈرڈ جواب ہے۔ جب انسان بزی ہوتا ہے نا، جب انسان کہتا ہے میں بزی ہوں، تو مر نہیں جاتا، زندہ رہتا ہے، دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بیکار آدمی سے نہیں ملنا چاہتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بزی ہوں، یعنی میں ایسا کام کر رہا ہوں جو اس سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، یعنی ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے میں وہ کام کر رہا ہوں جو قرآن پڑھنے سے زیادہ اہم ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ بننے سے زیادہ اہم ہے۔ کیا یہی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہی نسبت ہے ہماری کہ ہمارے پاس دن میں 15 منٹ بھی نہ نکلیں آپ کا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے؟ یاد رکھیے، جب بھی ہم کہیں کہ میں بزی ہوں قرآن کے حوالے سے، تو اپنے رسول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ معلم کتاب بنا کر بھیجے گئے، مبارک ہو، بٹ سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں۔ استغفر اللہ، زبان سے نہیں کہتے ہم، لیکن عمل سے وہی کہہ رہے ہیں کہ سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے میں وہ کام کر رہا ہوں جو اس سے زیادہ اہم ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کا اسٹوڈنٹ بننے کا۔ استغفر اللہ۔ تو کبھی بھی ہم کہیں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی زبان پر یہ حرف نہ آئے کہ میں بزی ہوں جب قرآن سمجھنے کی، قرآن سیکھنے کی بات آئے، اس لیے کہ آپ معلم کتاب اور میں متعلم کتاب، میں اسٹوڈنٹ قرآن کا۔ یاد رکھیے اس کو پڑھتے ہوئے، میں کہوں گا اس کو بھی ہم جب اللہم صلی علی محمد پڑھیں ہم ہر نماز میں، تو ایک لمحے کے لیے آپ کے رولز کو یاد کریں، دعا کریں کہ اللہ مجھے سیکنڈز میں یا اس کے نماز کے بعد کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ یعنی قرآن کا اسٹوڈنٹ بننے کی توفیق دے۔ احتساب کریں، آج میں نے ٹائم دیا ہے نہیں دیا، پلان بنائیں، اس بات کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ تو قرآن کے ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے، ہم سب لوگ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے آپ سے، یہ سچی محبت ہے، صرف نعتیں پڑھنے سے ہی کام نہیں چلے گا۔ یہ سچی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن کے اسٹوڈنٹ بنیں، سمجھیں قرآن کو۔ تو پلان کریں اور تبلیغ کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. انک حمید مجید. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم فعل کے مختلف صیغے سیکھ رہے تھے. ناظرین، ہم آپ سے یہ ضرور کہیں کہ اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو ان گرامر کی مشقوں کو آپ ٹی پی آئی کے ذریعے سے کیجئے. ٹی پی آئی یعنی آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے ساتھ کہیے، بولیے اور حرکت بھی دیجئے. حرکت میں برکت ہے. پریکٹس کیجئے، اشارے کیجئے. اس سے انشاءاللہ آپ فعل کے عربی زبان کے مختلف صیغے آسانی سیکھ لیں گے. ہم نے شروع کیا تھا فعل سے. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو. افعل، افعلو. لا تفعل، لا تفعلو. فاعل، مفعول، فعل. هو فعل، هي فعلت، هو يفعل، هي تفعل. ہم نے یہ کہا کہ عربی زبان میں مختلف ابواب ہیں فعل کے. پہلا باب فتحہ کا باب ہے. فتحہ کا نمونہ ہے. فتحہ ایسا ہی ہے جیسے فعلہ. اس پر ہم نے فتحہ کا فعل سیکھا مختلف صیغوں کے ساتھ، اور جعلہ بھی سیکھا، اور فعلہ بھی اسی نمونے پر ہے. نصرہ دوسرا باب ہے. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتو، نصرنا. ینصرو، او، یہاں پر او کی آواز آ رہی ہے تیسرے لیٹر پر. ینصرو، ینصرو کے بعد فتح یفتحو تھا. نصر ینصرو، ینصرو او کی آواز جو ہے وہ تیسرے لیٹر پہ جو آ رہی ہے تیسرے حرف پر، وہ اس کا اثر جو ہے یہ ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرون، انصرو، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، یہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد ناصر ویسے ہی ہے جیسے فاتح، فاعل، مفعول، جاعل پہلا چیپٹر ہے ویسے ہی ہے. یہ بھی ویسے ہی ہے، مجعول اور جعل، یا ناصر، منصور، نصر. تو او کا اثر جو ہے صرف مضارع میں تھا. یہاں پر ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرون، انصرو، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. مضارع اور امر اور نہیں پر، آرڈر اور پروہیبیشن پر. اب ہم تیسرا باب کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ نصرہ کا جو نمونہ ہے سیکنڈ سٹائل، فتحہ پہلا ہے، نصرہ دوسرا سٹائل ہے. اس پر عربی زبان میں اور قرآن میں بہت افعال آئے ہیں، اور اس پر ہم نے پریکٹس بھی کافی افعال پر کی، جیسے نصرہ، خلقہ، ذکرہ، کفرہ، رزقہ، دخلہ، عبدہ. اب ہم تیسرے سٹائل پر آتے ہیں، وہ ہے ضربہ کا سٹائل. ضربہ یعنی مارا. اس میں بھی آوازوں کا او ای آوازوں کا فرق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ویسا ہی ہے جیسے ہم نے فعلہ سیکھا. صرف او کی جگہ ای کی آواز نکالنا ہے یا آ کی جگہ. آوازیں بدلتی ہیں. کہاں بدلتی ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ضربہ یعنی اس نے مارا. ترجمہ کیجئے پھر. ضربہ
दरबू मारा, एक्शन के साथ प्लीज, एक्शन के साथ, हरकत में बरकत है, राइट। और इंशाल्लाह ये टीपीआई है, आपकी बिजलियां जो है ज़्यादा चमकेंगी अगर आप हरकत देंगे, और इंशाल्लाह आप जल्दी सीखेंगे। दरबा उसने मारा, दरबू सबने मारा, दरबता दरबतुम दरबतु दरबना सबने मारा। यदरिबु वो मारता है, देखिए यहाँ पे आवाज क्या आई, यदरिबु। फतहा यफ्तहु था, नसरा यंसुरु था, दरबा यदरिबु। अब मुझे बताइए आप कि यदरबु बोलना आसान है, यदरुबु बोलना आसान है, यदरिबु बोलना आसान है? यदरिबु। अरबों ने उसको ई का या बाब दरबा कर दिया, उसको यदरिबु कर दिया, बस सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। यदरिबु वो मारता है, तब ई का जो असर है, ये ई का असर मुजारे पे चलेगा, यदरिबु यदरिबुन, तदरिबु तदरिबुन, अदरिबु नदरिबु, इदरिब इदरिबु, ला तदरिब ला तदरिब, यहां तक मुजारे, अमर और नहीं। उसके बाद दारिब मारने वाला वैसा ही है जैसा फातिह था, जैसे नासिर था, ये वैसे ही है, दारिब मदरूब दर। तो जो ई की आवाज है उसका असर यहीं पर है, यदरिबु यदरिबुन, तदरिबु तदरिबुन, अदरिबु अदरिबु, इदरिब इदरिबु, ला तदरिब ला तदरिब, खत्म। ये वैसे ही है जैसे फाला है, कोई मुश्किल बात नहीं है इंशाअल्लाह, सिर्फ ऊ ई आ का फर्क है। दरबा कुरान करीम में अपनी मुख्तलिफ सूरतों में 58 बार आया है। दरबा यानी मारा, दरबा मसलन यानी मिसाल दी, मिसाल मारी नहीं, मिसाल दी। वैसे हमारी ज़बान में भी हम बाज़ इलाक़ों में मारने को करने के मानों में लेते हैं, फ़ोन मारना, यहाँ के स्लैंग में फ़ोन मारना ने फ़ोन करना, या हम कहेंगे अदबी उर्दू में डींगे मारना। अब डींगे मारता तो नहीं, डींगे बयान करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो दरबा यानी मारना, यहाँ कुरान में दरबा मसलन यानी मिसाल बयान करना, मिसाल बयान करना। तो हम दरबा और ज़लमा, ज़लमा कुरान करीम में 266 बार आया है अपनी मुख्तलिफ सूरतों में। इन दो अफ़आल की 6-7 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे, शौक़ से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए। 6-7 मिनट में हम इतने फॉर्म सीख रहे हैं जो कुरान में तकरीबन 300 बार आए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे साथी से गुजारिश करूंगा, रज़ा अहमद खान से, कि वो आएँ और आपको ग्रामर की प्रैक्टिस कराएं, दरबा और ज़लमा दोनों अफ़आल की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सबसे पहला फेल है जिसकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है ज़रबा। ज़रबा यानी कि उसने मारा। तो तर्जुमा कीजिए, नाजरीन आप भी तर्जुमा करते रहिए इशारों के साथ, ठीक है। प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तर्जुमा कीजिए, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतुम, ज़रबतु, ज़रबना, यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, तज़रिबूना, अज़रिबु, नज़रिबु, इज़रिब, इज़रिबु, ला तज़रिब, ला तज़रिबु, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ यज़रिबु हिया तज़रिबु। अगले राउंड में सिर्फ अरबी की प्रैक्टिस करेंगे। ज़रबा ज़रबू, ज़रबता ज़रबतुम, ज़रबतु ज़रबना, यज़रिबु यज़रिबूना, तज़रिबु तज़रिबूना, अज़रिबु नज़रिबु, इज़रिब इज़रिबु, ला तज़रिब ला तज़रिबु, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ यज़रिबु हिया तज़रिबु। एक बार और इसको दोहराते हैं। ज़रबा ज़रबू, ज़रबता ज़रबतुम, ज़रबतु ज़रबना, यज़रिबु यज़रिबूना, तज़रिबु तज़रिबूना, अज़रिबु नज़रिबु, इज़रिब इज़रिबु, ला तज़रिब ला तज़रिबु, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ यज़रिबु हिया तज़रिबु।
اب میرے ساتھ دہرائیے سب لوگ ایک آواز میں. ناظرین میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتو ضربنا یضربو یضربونا تضربو تضربونا اضربو نضربو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ضارب مضروب ضرب هو ضرب هي ضربت هو يضرب هي تضرب. آئیے دوسرے فعل کی پریکٹس کرتے ہیں. ظلما ظلما یعنی اس نے ظلم کیا. تو ترجمہ کیجئے. ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمون تظلمو تظلمون اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس ہوگی. میرے بات دہرائیے آپ لوگ. ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمونا تظلمو تظلمونا اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. ایک بار اور اس کو دہراتے ہیں. میرے بات دہرائیے. ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمونا تظلمو تظلمونا اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. آخری راؤنڈ کی پریکٹس کریں گے. میرے ساتھ پریکٹس کیجئے آپ لوگ. ناظرین آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کریں. ظلما ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمونا تظلمو تظلمونا اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم مظلوم ظلم هو ظلم هي ظلمت هو يظلم هي تظلم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. تو آپ نے گرامر کی پریکٹس کر لی الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ ہم کو عربی زبان کے الفاظ سیکھنا ہے، اس کے معانی یاد کرنا ہے، تو جتنے ٹیکنیکس جتنے وسائل ہیں اس کو استعمال کریں. مثلا پہلی بات سب سے یہ کہ آپ کو کانفیڈنس ہو کہ میں سیکھ سکتا ہوں. یہ سب سے اہم ہے، چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو جائے. اس لیے کہ اگر آپ 60 سال کے بھی ہو گئے تو 3% جو ہے آپ کے سیلز دماغ کے مرتے ہیں، اور مشکل سے آپ 5% ایسے استعمال کرتے ہیں دماغ. تو آپ کے پاس دماغ ہے، کافی طاقتور ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو آپ لوز کریں گے. نمبر 3، خوب بجلیاں چمکائیے. یعنی بجلیاں چمکانا یعنی جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو دماغ کے کئی سیلز کی شاخیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. وہ ملنا میں اس کو بجلی کہہ رہا ہوں. تو یہ ملنا جو ہے اس علم کا، اس آواز کا یا احساس کی ایک نشانی ہے دماغ میں، اور وہی اس کی رجسٹری ہے اور اسی سے دماغ یاد رکھتا ہے. تو جب ہم بولیں گے تو ایک بجلی چمکے گی، سنیں گے تو ایک، دیکھیں گے، بتائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ استعمال کیجئے. اسی طرح سیدھے دماغ کا استعمال کیجئے، بڑا اور کلرفل سوچئے، رنگین سوچئے. اسی طرح دہرانے کے سسٹم کا بھی لحاظ کریے کہ نیکسٹ آور، نیکسٹ ڈے، نیکسٹ ویک، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد. چونکہ ہم کئی الفاظ سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے آسانی کے لیے آپ کو تقریباً
اس سے پہلے 6 ہوم ورکس بتائے، سارے کے سارے ہوم ورکس آسان ہیں، جیسے 2 تلاوت کے، دیکھ کر قرآن سے پڑھنا 5 منٹ کے لیے کم از کم دن میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوم ورک ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر عادت نہیں ہے تو آپ شروع کریں اس سے، کم از کم 5 منٹ کا، ایسے بھی بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تلاوت کرنے 5 منٹ مصحف دیکھ کر، اور چلتے پھرتے کم از کم 5 منٹ اپنے حافظے سے، آپ آفس کو جا رہے ہوں، گھر کو جا رہے ہوں، مسجد کو جا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کیجیے. اور خاص کر ان صورتوں کی جو آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، سمجھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک لفظ پہ زور دیجیے کہ اس کا معنی کیا ہے. یا ایون اذکار کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ درود پڑھ سکتے ہیں، درود کی کافی فضیلت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وغیرہ. اس میں ہم ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم آپ کو قرآن بھی سکھا رہے ہیں، اس میں ہم عام طور پر الا ماشاءاللہ جرم کرتے ہیں. مثلا فرفر مشین کی طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر آپ فرض کیجئے مینیجر ہوں اور آپ کے ماتحت کوئی کام کرتا ہو، وہ آپ کی آفس میں آئے اور کہے کہ سر میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، مجھے آج کی چھٹی دے دیجیے. آپ بولیں تمیز ہے، ادب ہے، بات کرنے نہیں آتا. اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے ایسے بات کرتے ہیں. کیا طریقہ ہے یہ؟ کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو اپنے خالق اور مالک کے سامنے پورے احساس کے ساتھ پڑھیے. اور اس سے اور ایک بات اہم ہے، دوسرا جرم، کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں اور رکعت باندھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں نماز میں سے اور گھومتے رہتے ہیں. دیکھیے دماغ جو ہمارا ہے نا، وہ بہت ایکٹیو ہے. سی پی یو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست بنایا، وہ آئیڈل نہیں رہتا، وہ خاموش نہیں بیٹھتا، وہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہے. اور اس میں شیطان خاص کر دخل دیتا ہے، اس لیے وسوسہ خیالات جو مسلسل آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہو تو بہت ہی بری بات ہے. اور جب سمجھ میں نہ آئے تو دماغ کو کتنی بار پکڑ کے رکھیں گے آپ؟ عربی الفاظ ہی اگر آپ نہیں، اب اللہم کے بعد صلی پڑھنا ہے، اس کے بعد علی محمد پڑھنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دماغ کو پکڑ کے رکھنا مشکل ہے، وہ ادھر ادھر پلٹتے بھاگتے رہتا ہے. وہ اگر فرض کیجئے آپ آفیسر ہوں اور آپ کا ماتحت آپ کے سامنے آ کر تعریف کرے، سر آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے جواب دیا، بہت اچھا ہو گیا، ورنہ میں بہت پریشانی میں تھا. فرض کیجئے آپ اس کا دماغ پڑھ سکتے ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ زبان سے تو تعریف کر رہا ہے آپ کی، مگر اس کا دماغ کہیں اور ہے. وہ مثلا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے کب نجات ملے، یا میں جاؤں گھر جا کر ذرا آرام کروں، یا جو ہے کوئی اور چیز سوچ رہا ہے کہ آج جانا ہے، آج کہیں سیل لگا ہوا ہے. آپ کو کتنی چڑ ہوگی اس کی تعریف سے، آپ کو نفرت ہوگی اس کے الفاظ سے. آپ بولیں گے مجھے معلوم کیا سوچ رہے ہو، مجھے ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جائیے یہاں سے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، استغفر اللہ، اور ہمارا دماغ کہیں اور ہے. سوچئے کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس وجہ سے بھی نماز کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ کا دماغ مضبوط ہو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ آپ کو احساس ہو، اور اسی کے ذریعے سے آپ کا قرآن سمجھنا بھی آسان ہو جائے. اسی کے لیے ہم نے پھر سے کہوں گا 7 ہوم ورکس تجویز کیے تھے، 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، یعنی کم از کم 10-15 منٹ اس کتاب سے یا عربی زبان سیکھنے کی کتاب سے آپ اسٹڈی کریں، اور ووکیبلری کارڈ سے یا شیٹ سے، الفاظ معنی کے شیٹ سے، یا نماز کے سارے الفاظ معنی جو ہے جو خاص کر بنیادی نماز کے ایک ہی اس فرق میں آ جاتے ہیں، وہ جیب میں رکھ لیجئے، ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ سنیے آپ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بنیادی نماز کی ہے، یا اس کا اگلا حصہ جو اسی کورس میں ہوگا اس کے لیے 2 گھنٹے مزید ہیں. اس 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ مزید بار بار سنیے آپ، انشاءاللہ بآسانی آپ اس کو رٹ لیں گے. اس سارے الفاظ معنی آپ کو 1 ہفتے میں یاد ہو جائیں گے. اور 6واں ہوم ورک تھا ہمارا جو پچھلی سبق میں ہم نے ذکر کیا، اس کا سنانے کا. اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ ہی صحیح اس موضوع پر بات کیجیے. آج ہم آخری ہوم ورک کی
بات کریں گے، اور وہ ہے استعمال کرنے کا. کس کو استعمال کرنے کا؟ یہ صورتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، مثلاً والعصر، النصر اور اخلاص، فلق، ناس وغیرہ، ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں روٹیٹ کیجئے، مختلف صورتوں کو استعمال کیجئے. بعض اوقات ہم میں سے بعض افراد یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا ہے، ان اعطینا قل اللہ، شارٹ اور کوئک، اور سیم مشین کے جیسا. ایسا نہیں، مختلف صورتیں پڑھا کیجئے تاکہ نماز میں اٹینشن بھی رہے، ورائٹی بھی رہے، ذوق رہے، شوق رہے. یہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے، بس اصل میں فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، اور ہم وہ سوچ میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، وہ ماحول جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ قرآن کا سیکھنا بالکل آسان ہو جائے. تو یاد کریے، ہمارے ساتھ ہوم ورکس ہیں: 2 تلاوت کے دیکھ کر اور حافظے سے، 2 اسٹڈی کے کتاب سے اور شیٹ سے، 1 سننے کا اور 1 سنانے کا اور 1 استعمال کرنے کا. ان صورتوں کو استعمال کرنے کا. ان چھوٹے سے وسائل کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ کورس انتہائی آسان ہو جائے گا، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم جو شیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ شیٹ، اس کو آپ کنٹینیو استعمال کر سکتے ہیں. آگے چلیں آپ تو ہر پارے کا آپ کو 1 شیٹ ملے گا، بس ایک ہی شیٹ میں 1 پارے کے نئے الفاظ آئیں گے. 30 پارے کے 30 شیٹ. پوری قرآن سمجھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ یہ سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین، اسی پر آج کا ہم اس سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. ابھی سے نیت کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام بلکہ سارے پروگرام دیکھیں گے اور قرآن سیکھیں گے. نیت کا فوری اجر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.